بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آپ کی درسی کتاب سے متعلق، جو کہ ٹیکسٹ بک کہلاتی ہے۔ اس میں آپ کے حصہ نثر کے اسباق بھی شامل ہیں اور کچھ نظمیں بھی ہیں اور کچھ غزلیں بھی ہیں۔ سب سے پہلے حصہ نثر کی طرف آتے ہیں۔ حصہ نثر کا پہلا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ جناب مولانا شبلی نعمانی کا تعارف موجود ہے آپ کی اس کتاب میں۔ سبق کے آغاز سے پہلے تو اس کا کچھ حصہ آپ کو لکھنا ہوگا اور یاد کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ جناب یہ آپ کی درسی کتاب ہے جی، اور اس کا حصہ نثر کا پہلا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی جی۔ اور اس سے پہلے جو صفحہ ہے اس میں مولانا شبلی نعمانی کا یہ تعارف لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے یہ سن پیدائش اور سن وفات لکھا ہوا ہے جی۔ اور سن پیدائش ہے 1857 اور سن وفات ہے 1914۔ تو آپ نے جناب یہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہاں پر مصنف کا لکھا ہوا ہے قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد جناب ہم بات کریں گے ان کی فنی خدمات کی۔ نیچے آ جائیں، یہ جگہ ہے جی، وہ اقتباس سارا چھوڑ دینا ہے، جو ضروری چیز ہے وہ آپ نے شامل کرنی ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جی یہاں سے شروع کرنا ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا اقتباس شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلاً تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنایت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہاں تک آپ نے لکھنا ہے جناب، یہ خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ یہ لکھنے کے بعد جناب آپ نے ان کی کچھ کتابوں کے نام نیچے لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ نے لکھ لینے ہیں۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم 5 جلدیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم اور سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ جناب امید ہے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں مصنف کے تعارف کے حوالے سے، ان کی فنی خدمات کے حوالے سے، آپ نے لکھنی ہیں اور یاد کرنی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔